دورہ قرآن میں 20واں پارہ امن خلق اور سورۃ القصص سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ طاسین میم حروف المقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے سامنے ہم موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ مثلاً یہ واقعہ اس بات کا پروف ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی وہ کیسے کہ آپ کو کون خبر دے سکتا ہے کہ صدیوں پیچھے جو واقعہ ہوا ہے اور اس کی اچھی خاصی ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے، تو یہ تو اللہ ہی بتا رہا ہے وحی کے ذریعے۔ تو یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگلی آیات سے سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب تھوڑا سا بگننگ سے اس کی بات کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہے الہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یوسف علیہ السلام جب مصر آباد ہوئے تو ان کے بھائی بھی وہیں پر آ گئے، جیسے ہم یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں پڑھیں گے، اور پھر وہیں سے بنی اسرائیل مصر میں ہی آباد رہی، یہاں تک کہ جیسے قرآن کریم میں یہ پھر بات آتی ہے کہ فرعون وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا، اور فرعون نے بنی اسرائیل پر خوب ظلم و ستم ڈھا رکھا تھا، یعنی ان کو دبا رکھا تھا، اور خالی دبانا ہی نہیں بات، یعنی اچھا خاصا ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ کیسے وہ ظلم ہو رہا تھا؟ جیسے یہیں پر بات آ رہی ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا اور ان کی بیٹیوں کو، یعنی عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی، جیسے سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر پریفر کر دیا ہے، فضلت علی العالمین۔ اور کیا وجہ تھی کہ یہ اس وقت کی افضل ترین قوم زبردست ٹرائلز، آزمائشیں اور ڈیفیکلٹیز فیس کر رہی تھی؟ تو اس کی ایک تو وجہ یہی، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ان کا ایک فرقہ، اور اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب میں ہے کیا، یعنی کتاب کو انہوں نے بالکل اگنور کر رکھا تھا۔ کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اللہ کے احکامات کے بارے میں، کتاب سے مراد کہ اللہ نے کہا کیا ہے وہ تو ہو ہی نہیں رہا تھا اس پر عمل۔ ایک یہ بھی وجہ تھی۔ اب دوسری وجہ کہ وہ قتل کیوں کر رہا تھا ان کے بچوں کو، تو اس کی وجہ یہ کہ بعض نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت ہوگی اور اس کی سلطنت ختم ہوگی۔ اب اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کو قتل کر دیتا۔ اور ہوا یوں کہ جب یہ قتل کا سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو، یعنی جو مشورہ اس کو دینے والے تھے، ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اسی طرح اسرائیل کی نسل ختم ہوتی گئی تو پھر ہم سے یہ جو مشقت والے کام ہیں، یعنی جو مردوں والے کام ہیں، وہ کون کرے گا؟ تو یہ مشورہ انہوں نے فرعون کو دیا، تو اس پر اس نے نیا حکم جاری کیا، یعنی اس نے 1 سال بچے قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور 1 سال بچوں کو چھوڑنے کا کہا۔ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ اسی سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان فرمایا، جیسے ہم اگلی آیات میں پڑھتے ہیں ابھی۔ یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے آگے رکھی تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آگے آسانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں، یعنی جو سب سے کمزور ہیں، کہ بہترین قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور وہ دب کے رہ گئے ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں لیڈر اور اس زمین، یعنی زمین سے مراد یہاں پر ارض شام کی زمین ہے، کہ ہم ان کو اس کا وارث بنائیں۔ اور اللہ چاہتے تھے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں وہ جس سے ڈر رہے ہیں، یعنی وہ چیز ہو جائے کہ ان کا ملک اور لشکر تباہ ہو جس چیز سے وہ ڈر کر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے ڈیٹیل آتی ہے، یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، وہی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ اس سال میں جس سال بچے قتل ہو رہے تھے۔ اب ان کی والدہ سے کہا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی
کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب آپ کو کوئی خوف محسوس ہو تو ان کو دریا میں ڈال دیں، اور اس پر کوئی خوف اور غم نہ محسوس کیجیے گا، یعنی دریا میں ڈوب جانے کا یا ضائع ہونے کا یا جدائی کا غم نہ کیجیے گا۔ یقیناً ہم اسے آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس کو مرسلین میں سے کریں گے، یعنی اپنے رسولوں میں سے کر دیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ بس کیا تھا کہ انہوں نے دریا میں ڈال دیا، اور فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اور پھر کیا ہوا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے لیے دکھ اور رنج کا باعث ہوا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر یہی خطا کار تھے، یعنی یہی گنہ گار تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کو اس طریقے سے سزا دے اور ان کی ہلاکت کا سامان کرے۔ آگے ذکر ہے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے تابوت میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، اور ہو سکتا ہے یہ بڑا ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اچھا، بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات آسیہ علیہ السلام نے اس وقت کہی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے، اور فرعون نے اس پر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس پر آسیہ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے۔ اب دیکھیں، کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کی گود میں بچہ ڈال دیا کیونکہ فرعون اولاد سے محروم تھا، یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے، اور دوسری طرف وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ہر چیز سے فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، بس ان کو ایک ہی فکر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا غم ان کے دل میں سما گیا۔ تو اور قریب تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو وہ بالکل ظاہر کر دیتی، اور اللہ نے ان کو پھر یعنی تسلی دی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں، یعنی یہ ایسا نہ، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ ایسا نہ ہو وہ غم کی شدت سے ان کو ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب کیا بات آتی ہے کہ موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھ یہ بچے کا جو تابوت ہے یہ کس طرف جاتا ہے، اور دیکھتی رہ، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہو، یعنی پتہ نہ چلے کہ اس کی بچے کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ دوسری طرف اللہ نے بڑا زبردست انتظام کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اس کی وضاحت میں بات اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پکڑنے سے ہی منع کر دیا، یعنی باوجود کوشش کے کوئی دوسری عورت نہ تو انہیں دودھ پلا سکی اور نہ ہی انہیں چپ کرا سکی۔ اس پر ان کی بہن، جو کہ یہ سارا منظر وہ دیکھ رہی تھی، تو وہ بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو بچے کی پرورش بھی کرے گا اور بچے کا خیر خواہ بھی ہوگا۔ تو اب محل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے آؤ، اور وہ دوڑی دوڑی گئیں اور اپنی ماں کو لے آئیں۔ اب اس پر ڈیٹیل میں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کا دودھ پیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ یعنی وہ محل میں ہی رہیں تاکہ بچے کی صحیح پرورش ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں اور خامد کو چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتی، اور بالآخر یہ طے پایا کہ وہ بچہ اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور وہیں پر اس کی پرورش کریں، اور اس کی اجرت بھی انہیں ملے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کس خوبصورتی سے، کس احسن طریقے سے بچہ ان کے پاس واپس لوٹایا، یعنی نہ صرف وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی بلکہ اس پر اجرت بھی لے رہی تھی، اور بچہ بھی ان کے پاس تھا۔ تو اللہ کا وعدہ، جیسے اللہ نے فرما دیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بات وہی ہے کہ اللہ کی باتوں پر دل جم جانا، اس پر ہی مان لے آنا، بس وہی پھر فلاح پا جاتا ہے۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے جوانی کو پہنچنے اور کس طرح اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اگرچہ یہاں پر حکمت اور علم سے مراد نبوت نہیں ہے، بعض مفسرین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عقل و دانش اور وہ علوم ہیں، نالج ہے جو انہوں نے اپنے آبائی یا خاندانی ماحول میں رہ کر حاصل کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے مزید انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھتے جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کہ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، یعنی جس نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اور بات کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہ وقت تھا جب لوگ آرام کر رہے تھے، یعنی کسی نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت لیا، اور بعض نے نصف النہار یعنی صبح کے ٹائم کا وقت لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا،
یعنی ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اب اسرائیلی جو تھا اس نے آپ سے مدد مانگی، فریاد کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو فرعونی تھا اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو بڑا شیطانی کام ہو گیا۔ یعنی شیطانی کام اس لیے اسے کہا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ یعنی ایک اتفاق، یعنی ایکسیڈنٹل آپ کہہ لیں کہ قتل ہو گیا۔ تو اس پر بھی یعنی انہوں نے آجزی سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے خود پر یعنی اپنی جان پر ظلم کر لیے، تو مجھے معاف کر دے، اور یقیناً یہ شیطان یہ یعنی کھلا اور دشمن ہے اور بہکانے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کی استغفار قبول کی، بخش دیا انہیں، مہربانی کرنے والا ہے وہ، اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے کہ اب مجھے یعنی ایسا کر دے کہ میں کسی گنہگار کی مدد نہ کروں۔ اور اگلی آیت میں بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صبح ڈرتے ہوئے یعنی فیئر کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے۔ اچانک وہ شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر وہ فریاد کر رہا تھا، تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی یعنی تو سیدھے راستے پر۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اگین اس قبطی کو یعنی جو فرعون کا بندہ تھا اس کو پکڑنا چاہا، تو وہ فریاد کرنے لگا، یعنی وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کل جس طرح آپ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو آج آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، اور کیا آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں، اور آپ کیا ملک میں ظالم اور سرکش رہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات فرعون تک پہنچی، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے قتل کیا، تو اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہمدرد شہر سے، یعنی جہاں پر فرعون کا محل تھا، دارالحکومت تھا اس کا، وہاں سے آیا، اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ فرعون کے جو آدمی ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے بھاگ نکلے، اور بے شک میں تو آپ کے ویل وشرز میں سے ہوں، یعنی میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون آپ کو پکڑ نہ لے، لیکن بات یوں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا، کچھ پتہ نہ تھا کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آ گیا۔ اب کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، سو اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں راستے کی نشاندہی کی، اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے، سو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسے سیدھے راستے کی طرف ڈال دیا، یعنی جس سے آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اسی طرح اگلی آیات میں بات آتی ہے کہ آپ مدین نامی جگہ پر پہنچے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مدین قبیلے کا نام تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا، اور یہی شعیب علیہ السلام کا مسکن، یعنی یہیں پر شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اسی جگہ پر، یعنی اسی بستی میں وہ مابعوث ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا نبی بنا کر۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتی ہے تو وہاں پر گھاٹ پر دیکھتے ہیں، یعنی گھاٹ جہاں پر پانی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک کراؤڈ ہے، وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، تو آپ کے دل میں رحم آیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ ہمارا مردوں سے، یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتی اور ہمارا جو باپ ہے وہ کافی بوڑھا ہے، تو آپ نے ان کی مدد کی اور خود یعنی گھاٹ سے ان کے لیے یعنی ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کی طرف آ گئی، یعنی کہ سائے میں آ کر بیٹھ کے کہنے، یعنی سفر کی تھکان تھی اور بھوک بھی تھی۔ تو اب دیکھیں ان وقتوں میں اس طرح یہ ہوٹلز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، سرائے بھی نہ جانے کہاں کہاں کتنے کتنے فاصلے پر ہوا کرتی تھیں۔ تو اب پھر انہوں نے کیا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری طرف سے ہر بھلائی کا محتاج ہوں، اور یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر کسی کو جاب کا مسئلہ ہے یا رشتوں کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کی بھی دنیا کی حاجت ہے تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، خاص کر جن کو شادی کی خواہش ہے اور وہ کوئی راستہ نہیں پا رہے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر کیا جی، جیسے ہی اللہ سے یہ دعا مانگی اللہ نے دعا فوراً قبول فرما لی اپنے نبی کی، اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آپ کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز پر اجرت دیں جو کام آپ نے ہمارے لیے کیا۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے باپ کے سامنے پہنچے اور ان کو اپنی ساری سٹوری بتائی، تو اب اس پر لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، بے شک اللہ نے آپ کو اس ظالم قوم سے نجات دے دی۔ اچھا، بچیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم نے وضاحت نہیں کی اس کے بارے میں، لیکن مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد شعیب علیہ السلام کو لیا ہے، جو اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ امام شوکانی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی ان کا برادر زادہ یا کوئی ان کی قوم کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ اسے مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جن کو آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو مضبوط ہوں، یعنی طاقتور ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی؟ تو بچیوں نے بتایا کہ جس کنویں سے پانی جانوروں کو پلایا گیا تھا اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا لیا، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت طاقتور ہے۔ پھر اسی طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ میرے پیچھے پیچھے، لیکن ہوا سے میری چادر اڑتی تو اس شخص نے کہا کہ پیچھے چلو اور میں تمہارے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تمہارے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے، راستہ بتانے کے لیے تم پیچھے سے کنکری مار دیا کرو۔ تو یہ ابن کثیر اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں۔ تو ان خوبیوں کو سننے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میرا کام کریں گے۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور، یعنی یہ ایک احسان ہوگا، اور میں آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اللہ کو منظور ہوا تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی ہی پائیں گے۔ اب دیکھیں، اس واقعے سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے اگر کوئی نکاح کی خواہش کر دے تو اس کو تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا لڑکا مل رہا ہے جو بہترین صفات والا ہے تو اس کے گھر والوں سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ بالکل جائز بات ہے۔ اچھا جی، اب بات کچھ اس طرح ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کر لیا اور کہا کہ ان دونوں ٹائم پیریڈز میں سے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، یعنی 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد میں جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مدت سے 10 سالہ مدت مراد لی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے اور اپنے یعنی سسر کی خواہش کو پورا کیا۔ اچھا جی، پھر آگے یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو جب وہ لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے انہوں نے آگ دیکھی، اور اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی میں خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کے آؤں تاکہ تم اس سے گرماہٹ لو۔ تو جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آپ کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اور اس درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی جو تھی بات چیت تھی اللہ کے ساتھ۔ پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، جیسے کہ آواز آئی کہ اپنی لکڑی ڈال دیجئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی ڈالی تو وہ سام کی طرح پھن پھنا رہی تھی، تو آپ پیٹھ پھیر کر واپس بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ڈریے مت، اور یقیناً آپ امن میں رہیں گے، آپ خوف نہ کیجیے۔ تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ کوہ طور پر نبوت ملنے کے بعد ملا، اور یہ بھی تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں، چاہے وہ کتنا ہی زبردست پیغمبر ہو۔ یعنی بات یہ آ رہی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہی اس کو دیکھا کہ وہ حرکت میں آ گئی ہے اور وہ سانپ بن گئی ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ ڈریے نہ اور خوف نہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ یعنی اپنے بغل میں ڈالیے تو آپ کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ اور یہ دوسرا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ پھر اللہ نے نصیحت کی کہ آپ اپنا بازو اپنی بغل میں دبا لیں، یعنی بازو اپنے ساتھ ملا لیں اور بغل میں دبا لیں، جس سے یہ ہے
کہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 معجزے ہیں آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور فرعون اور اس کی جماعت کی طرف آپ جائیے، یقیناً وہ سب بے حکم اور بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اب 2 موضوعوں کی بات آ رہی ہے، لیکن سورۃ الاسراء جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ جیسے آگے آگے آپ یعنی بنی اسرائیل میں جب آپ جائیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، پھر مزید معجزات اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے تو ایک آدمی قتل کیا، اب مجھے تو خطرہ ہے کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں گے، یعنی میں ان کے پاس جاتا ہوں، اور میرے بھائی ہارون جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان کے ہیں۔ یعنی یہاں پر ڈیٹیل میں بات کچھ اس طرح ہے کہ اسرائیلی روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجور یا موتی رکھے گئے، تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، قرآن کریم میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے۔ یہاں پر اتنا ہی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کو بنا دیجئے نبی میرے ساتھ، اور وہ زیادہ مجھ سے بہتر یعنی بات کرنے کا طریقہ ہے انہیں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے، یعنی میری بات نہ مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی آپ کا بازو مضبوط کرتے ہیں، اور آپ دونوں کو ہم غالب کریں گے، یعنی آپ کو یہ ڈیفیٹ نہ کر سکے گا، اور اس کی وجہ ہماری نشانیاں اور یہ کہ آپ دونوں ہماری تابعداری کرنے والے ہو، تو آپ ہی غالب رہو گے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ نے فرما دی ہے نا، سورہ مجادلہ میں کتنی خوبصورت بات پڑھی ہے ہم نے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یعنی یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے، وہ ڈیفیٹ لازمی کریں گے، اور باطل ختم ہوگا۔ باطل ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو مکر ہے اور جھوٹ ہے، سچ تو ایسے ہے جیسے روشن دن۔ تو یہ آیت تھی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21۔ تو یہی تقریباً بات یہاں پر آئی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اللہ کے دیے ہوئے جو معجزے تھے جا کے آپ نے ان کو دکھائے، تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، اور ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی یہ چیز دیکھی نہیں ہے، یعنی ہم تو اس سے انکاری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے وہی صحیح ہوگی، تمہارے باپ دادا کی تو نہیں صحیح ہوگی، یا تمہاری بات صحیح ہوگی، اور جو ظالم ہیں وہ تو بالکل فلاح نہیں پائیں گے۔ اب ظالم سے مراد یہاں پر مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ظلم بھی گناہ کے معنوں میں آتا ہے۔ اس پر فرعون اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک یعنی عمارت بناؤ، مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کرو، اور ایک بڑی عمارت بناؤ اونچی، یعنی محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں آسمان پر دیکھوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے۔ اور یہ بات ہم نے سورہ غافر کی آیت نمبر 37 میں بھی پڑھی، یہی چیز کہ فرعون اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک عمارت تیار کرو تو میں اوپر چڑھ کر دیکھوں گا۔ یعنی مختصر بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور بلا وجہ یعنی بغیر کسی حق بات کے تکبر کیا اس نے اور اس کی آل نے، جو بھی اس کو ماننے والے تھے، اس کے فالوورز تھے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ کیا سوچ رکھتے تھے کہ ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور دریا میں ڈبویا۔ یعنی جب تمام نشانیاں دکھانے کے باوجود بہت ساری باتیں ہوئیں، ابھی تو اس میں اگر ڈیٹیل لمبی نہیں کر رہی میں، سورۃ البقرہ میں ہم زیادہ ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکلے، اور آگے پھر دریا آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ دریا پر عصا ماریے اور دریا آپ کو یعنی راستہ دے دے گا، وہ 2 پارٹس میں ہو جائے گا۔ یہ سورہ شورہ میں بھی بات ہم پڑھیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو جب آپ کی قوم پار کر گئی دریا، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اب وہ جیسے ہی آدھے راستے پر پہنچے تو اللہ نے ان کو وہیں پر غرق کر دیا، اور ان کو ایسا امام بنا دیا کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں، اور قیامت کے روز یہ بالکل مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی اب ان کے بعد بھی جو ایسا کام کرے گا، جو بھی گروہ ایسا کام کرے گا، اللہ کی توحید سے لوگوں کو روکے گا، تو فرعون کی اس قوم کو اس کا سردار لیڈر مانا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے بھی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی، اور وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ان کی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں اس سے بھی برا حال۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب
فرمائی اور اس کو دلیل اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، یعنی دلیل اس چیز کی کہ لوگ حق بات کو پہچان لیں اور اس کو اختیار کریں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب طور کے مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامات عطا کیے تھے، وہی پہنچائی تھی، تو نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں سے تھے، یعنی آپ تو وہاں پر نہ تھے۔ اور اسی طرح بہت ساری ہم نے نسلیں پیدا کی جن پر بہت ٹائم گزرا، یعنی لمبی مدت گزری، اور نہ ہی آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے اور نہ ہی آپ ان میں رہنے والے تھے۔ تو یہ خبریں آپ کو کیسے ملی؟ یعنی وحی کے ذریعے، جو کہ ایک زبردست پروف ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور اسی اصول سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی پچھلے حالات اور واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کریں، اور اللہ ہی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ پھر بات اگین دہرائی جا رہی ہے کہ نہ ہی آپ طور کی طرف تھے جب ہم نے آواز دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی اس کا یہ کرم ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے ہر چیز بتائی جا رہی ہے، اور اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو وارننگ دے دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس بات کی وضاحت پیچھے بھی ہوئی ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی سمجھے جاتے تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام بھی آئے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات کہی جا رہی کہ آپ سے پہلے جن عربوں کے پاس نبی نہیں آیا تو آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں، شاید کہ ان میں سے کوئی نصیحت حاصل کر لے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے بارے میں، یعنی اللہ ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمارے پاس کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا، یعنی جب ان کے اعمال کے ہاتھوں جو ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری طرف کوئی نبی کیوں نہ بھیجا، یعنی اگر تو نبی بھیجتا تو ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات آئی تو کہنے لگے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزے کیوں نہیں ملے، یعنی لاٹھی کا جیسے سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا، تو ایسے معجزات ملتے ہیں ان کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزات جن کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ملے تھے، کیا ان معجزوں کے ساتھ، یعنی ان معجزوں کو دیکھ کے بھی لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی لوگوں نے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا، اور صاف کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ دو کتابوں سے مراد قرآن اور تورات ہے، یعنی اللہ فرمانے اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو تم بھی لے آؤ۔ تو نبی کہتے ہیں کہ میں اس کی پھر پیروی کروں گا، یعنی میں اس کو فالو کروں گا جو تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہوئی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر یہ تیری بات نہیں مانتے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، جھوٹی اور سنی سنائی باتیں، کوئی دلیل نہیں، اپنی کتاب کو ان کو علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جنتر منتر کیا اس میں ہے اور کیا نہیں۔ تو یہ سب ایسے، یعنی ان سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو، یعنی حق بات کو دیکھ لینے کے باوجود نہ ماننا۔ اب دیکھیں ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں جو ایمان نہیں لا رہے تھے تو کیا وجہ تھی ان کے ایمان نہ لانے کی؟ تو بہت سو کی وجوہات یہ جیسے آپ پتہ چلتی ہے کہ جو ان کا رعب و دبدبہ تھا، ان کی جو پوزیشن تھی، لیڈرشپ تھی، ان کی سیاست تھی، یہ سب جاتا تھا، یہ سب چھنتا تھا۔ ان کی جو قوت تھی، جو دھاک بیٹھی تھی سوسائٹی میں، تو وہ تو بڑے معتبر بنے بیٹھے تھے نا، سوسائٹی میں ایک نام تھا ان کا، مالدار تھے، تو اسلام ایکسیپٹ کرنے سے تو یہ سب کچھ چھنتا تھا ان سے، ان کی تو سیاست ہی ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہی حال فرعون کا تھا۔ تو یہ چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ حق بات کے آنے کے باوجود جب کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ڈیزائر کے پیچھے، اب آپ عام انسان کو بھی لے لیں تو جو اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوگا نا، وہ اس کی طرف نہیں آئے گا، اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر اب کوئی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو اب اس کو اسلام لانے کے بعد یہ چیزیں اس کے لیے بڑی مشکل ہوں گی کہ یہ چھوڑ دینا ہے سب کچھ۔ ہاں، اللہ جس کو پھر ہدایت دے تو وہ کرم کرنے والا ہے، وہ پھر ایسے ایسی جگہوں سے کام کرتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جی یہ بات ہوئی، اگلے پیج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے پے در پہ لوگوں کے لیے ہم کلام بھیجتے رہے، انہیں رسول بھی آتے رہے امتوں میں اور انبیاء بھی آتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگلی آیت میں ایسے یہودیوں کا ذکر ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ اسی طرح وہ عیسائی جو حبش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے،
اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے۔ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو کتاب ہم نے دی تھی یعنی آپ سے پہلے، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ کہہ دیتے کہ یہ تو ہمارے رب کریم کی طرف سے حق بات ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان۔ اب ان کے لیے یعنی جو اہل کتاب اسلام قبول کرتا ہے، ان آیتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ اب اس کے لیے کیا ہے زبردست ریوارڈ۔ اللہ فرماتے ہیں اب ان کے صبر کے بدلے میں ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر، یعنی ان میں سے ایک وہ ہے یعنی وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے اور پھر مجھ پر بھی ایمان لے آتا ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور آگے مزید ان کی خوبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اچھائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، یعنی ایسے زبردست اخلاق والے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی لغو قسم کی بات، یعنی یہاں پر لغو سے مراد دین کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھے بازیاں جو مشرکین کرتے تھے، اگر اس طرح کی کوئی بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو۔ تو ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یعنی بڑا اچھا میسج ہے ہمارے لیے کہ جس کو سمجھ نہیں ہے، جاہل ہے دین کے معاملے میں، اور آپ سے اگر وہ بحث کرے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ان سے دور ہو جاؤ سلام کہہ کر، یعنی سلامتی بھیجیے اس پر، اسے کہے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر رکھے، اور اس سے دور ہٹیے۔ یعنی جب دیکھیں کہ کوئی اس کا اینڈ نظر نہیں آ رہا، وہ فضول کی بحث میں یا آرگیو میں ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے جاہلوں کو ہینڈل کرنے کا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ پسند کریں اسے ہدایت مل جائے، بلکہ جس کو اللہ چاہے گا اسے ہی ہدایت ملے گی، اور اللہ خوب واقف ہے ہدایت کون سے ہدایت کے راستے پر آنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بھئی اس نے ہدایت لے لینی ہے، اور یہ بندہ ایسا ہے جس کے اوپر کلمہ کفر ثبت ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی، یعنی اس کے سامنے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی نشانیاں لے آؤ، یہ ایمان نہیں لانے کا۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، تو آپ نے پوری کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن اللہ سے ان کی مغفرت کی میں سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں دوسرے قریش کے لیڈر موجود تھے جن کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہ لائے اور ان کا خاتمہ کفر ہی پر ہوا۔ ظاہر ہے یہ تو بڑے دل دکھانے والی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اب آگے ہدایت کو کون ایکسیپٹ کرتا ہے یہ ذمہ داری آپ پر تو دی نہیں گئی۔ اب کوئی ایکسیپٹ ہی نہ کرے تو اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں کافروں کے ایمان نہ لانے کا ایک عذر رکھا جا رہا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، یعنی وہ کیا کہتے اگر ہم آپ کے تابع ہوتے ہیں، یعنی ہم ایمان قبول کرتے ہیں، تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی ہے؟ یعنی ان کا یہ جو عذر ہے، یہ جو بات وہ بہانہ بنا رہے ہیں، یہ بالکل نان سینس ہے، غیر معقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جس میں یہ رہتے ہیں امن والا بنایا ہے، تو جب یہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت میں امن والا تھا تو ایمان لانے کے بعد کیا اللہ ان کے لیے وہ جگہ تنگ کر دے گا؟ اور اس شہر کی خوبی تو یہ ہے جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں رزق کے طور پر ہماری طرف سے۔ یعنی یہ مکے کی خصوصیت ہے کہ یعنی جو آج بھی نظر آتی ہے کہ مکے کی پیداوار نہ ہونے کے باوجود ہے، لیکن فراوانی دنیا جہان کے پھلوں کی، یعنی پھلوں میں ہر چیز رزق کی بے انتہا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت ان میں سے علم ہی نہیں رکھتی، یعنی یہ سب بہانے ہیں۔ آگے بڑی زبردست بات آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا جبکہ ان کی مین سٹیز میں، قریہ ہوتی ہے مین سٹی، وہاں اللہ کے رسول آئے تھے اور ان رسولوں نے اپنا مشن پورا کیا، یعنی اللہ کی آیات ان کے سامنے رکھی، لیکن ان کے جھٹلانے پہ کیا ہوا کہ مقدر میں وہی تباہی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کسی بستی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے رہنے والے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ حجت کے بغیر کسی کو ہلاک کر دے، یعنی پہلے رسول آئے، انہوں نے ڈرایا، خوشخبری دی، اور یہاں تک کہ کافروں کو ایک مہلت بھی دی گئی،
اور پھر جب یقینی ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ ایمان نہیں لانے کے، تو اس وقت پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی میں، یہ تو بس دنیا کی رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پائے ہمیشہ رہنے والا، یہ تو ختم ہی ہو جانا نا۔ وہی بات، کتنی کی عمریں ہیں آج، دیکھیں 100 طرح کی بیماریاں انسانوں کو لگی ہوئی ہیں۔ 70-80 سال میں جو چلا گیا وہ تو بڑا ہی کمال ہو گیا، لیکن 70-80 سال کے بھی آج کل جو ایکٹیو ہیں لوگ وہ بڑے ہی کم ہیں بھی۔ اور پھر وہی بات کہ قیامت کے روز جب جائیں گے تو یوں لگے گا کہ جس زندگی کا تھوڑا سا دن کا بلکہ تھوڑا سا حصہ ہم گزار کے آئے ہیں دنیا میں، تو یہ تو ختم ہو جانے والی ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کے لیے اپنے اس میں کچھ نہ کچھ کر لے انسان۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ زندگی کے لیے کیوں نہیں ایفرٹ کرتے، وہی تو اصل زندگی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر آگے مثال دی جا رہی ہے کہ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے اور وہ لازمی اس کو پائے گا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور پھر قیامت کے روز لایا جائے گا، یعنی پکڑا جائے گا پھر اس دن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ انہیں پکار کر کہے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں اللہ کا پارٹنر ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی آج وہ مورتیاں، وہ اشخاص تمہاری مدد کو نہیں آ رہے، تو اس پر وہ لوگ یعنی جنہوں نے لازمی جہنم میں ہی جانا، جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا، وہ کہیں گے کہ یا رب یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بہکایا، یعنی وہ اشارہ کریں گے ان سرکش شیاطینوں کی طرف جو ان کے لیڈر رہے یا جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، تو اب وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بہکایا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے اس الزام سے بری ہیں، یعنی ہم تو گمراہ تھے ہی، تو یہ بھی ہمارے ساتھ گمراہ ہوئے اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب کو دیکھیں گے، یعنی دنیا میں تو وہ مدد ان سے طلب کرتے تھے لیکن اس دن وہ پکاریں گے لیکن کسی کو کسی کی مدد کی جرت نہ ہوگی، اور پھر سب کو یقین ہو جائے گا کہ ہم سب کے سب اب آگ میں جانے والے، جہنم کا فیول بننے والے ہیں، اور کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش یہ لوگ، جیسے بڑی پیاری بات آتی ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر، جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا آج تم لوگوں کو آگ کو دیکھ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے اپنی جانوں پر، تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اس وقت ناپسند ہوتی تھی یہ بات جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور آگے بات آتی ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، یعنی جب نبیوں نے اپنی قوموں کے آگے توحید کی بات کی، ایک اللہ کی عبادت کی بات کی، تو ان کا جواب کیا تھا، اور یہ ذکر کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ امت محمدیہ ایز اے وٹنس، گواہ کے طور پر لائی جائے گی، یعنی وہ گواہی دیں گے کہ یا رب ان قوموں کے پاس یہ فلاں فلاں نبی آیا تھا، انہوں نے اپنا میسج دیا لیکن ان قوموں نے جھٹلایا۔ اب وہ قومیں کہیں گی تمہیں کیسے پتہ لگا، تو وہ پھر امت محمدیہ کے جو افراد ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم نے قرآن کریم سے پڑھا، اور جس نے پڑھا ہوگا تو ظاہر ہے وہی اللہ تعالیٰ اس قابل کرے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کافروں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا عذر پیش کریں، کون سی دلیل دیں اپنے بچنے کی، اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، یعنی انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ اب تو سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے برعکس جس نے توبہ کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور بات تو یہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یعنی آپ کا رب جو چاہے تخلیق کرے اور جس کو چاہے چوز کر لے، یعنی اس مقابلے میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں ہے، اور وہ پاک ہے، بلند ہے ہر اس چیز سے جس سے یہ کافر لوگ اللہ کا یعنی شریک بناتے ہیں، اور ان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے نہیں لائق، اور تمام تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیات میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ذرا تم دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تم پر رات ہی رات قائم کر دے، یعنی دن آئے ہی نہ، قیامت تک رات ہی کرے، تو کون ہوگا اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا، اور دن کو معاش کے لیے بنایا کہ دن میں میرا فضل ڈھونڈو۔
اور ہر چیز زمین کی اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، اس کے کنٹرول میں کر دی، اس کو فائدے دے رہی ہے وہ چیز۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اور پھر اسی طرح دوسری بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ رات ہی نہ لائے، یعنی قیامت تک دن ہی تمہارے پاس رہے، تو کون سا ایسا معبود ہوگا جو تمہارے پاس رات لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ تو بات یہ ہے کہ اسی کا تو فضل و کرم ہے کہ اس نے دن اور رات تمہارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تم رات میں آرام کرو، دن میں اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، اور یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں پکار کر کہے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں، انہیں یہ کافروں سے کہا جائے گا، اور ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیا جائے گا تاکہ وہ اپنی دلیلیں دے سکے۔ اب گواہ سے مراد یہاں پر پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس کی امت سے الگ کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے، یعنی پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے میسج صحیح پہنچایا اللہ کا، اور قوم سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں تو پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے ہو، تو اب میرے ساتھ جن کی تم عبادت کرتے تھے ان کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اب وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے اور کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی، یعنی پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی کی طرف حق ہے، اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب کچھ ان سے لاسٹ ہوگا۔ اچھا جی، اگلی آیات میں قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ اگلی آیات میں قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا، لیکن اپنے مال و دولت کی فراوانی، یعنی وہ بہت مالدار تھا، اس وجہ سے ان کا یعنی ان کو کچھ حقیر جانتا، اور بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے ہی اپنی قوم اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، اور اللہ نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ بھئی تو اترا مت، یعنی جو تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اب اس پر فخر اور غرور نہ کر، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش رکھ، اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی دنیا کے جو اخراجات ہیں جیسے کھانا پینا، لباس، گھر وغیرہ، اور جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر، اور ملک میں فساد نہ مچا، اور یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو قارون نے اس کے بدلے میں کیا کہا؟ قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے میری سمجھ کے بنا پر دیا گیا، یعنی میرے علم اور میری جو تجارت کا فن ہے یہ تو اس کا نتیجہ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس کا طریقہ کار تھا، اور یہی بات قرآن کریم میں سورہ زمر میں بھی آئی ہے، انسان کی خصلت۔ اب قارون جیسے بھی انسان بہت سارے ہوں گے، ایک خالی قارون تو نہیں ہے نا، یعنی اللہ نے تو کہا نا اکثریت فاسقوں کی ہے۔ تو اب سورہ زمر میں ہم کیا پڑھتے ہیں آیت نمبر 49 میں کہ جب انسان کو کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ اللہ نعمت دیتا ہے اور مشکل دور کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ تو ایسا فتنہ ہے کہ اکثر اس بات کو لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یقین جانیے آج اپنے اراؤنڈ آپ نگاہ کیجئے تو ہمیں اکثریت ایسے لوگوں کی ملتی ہے، یقین جانیں اکثر بہت ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں نا تو وہ بالکل رب کو بھولے ہوتے ہیں، اکثریت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ اللہ کی طرف ہیں، نہیں تو آپ اپنے اراؤنڈ نگاہ کیجئے تو آپ کو اکثریت ایسی ہی ملے گی جو اللہ کی آیات کو نہیں اب دیکھیں نا، اگر کوئی عورت ہے وہ حجاب نہیں کر رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، ہاں اس کے پاس نالج ہے، وہ جاب کر رہی ہے، بہت زیادہ پیسہ کما رہی ہے، ہر چیز دنیا کی اس کے پاس ہے، تو وہ کیا شو کر رہی ہے یعنی اپنے رویے سے کیا بتانا چاہ رہی کہ میں یعنی ایک آیتوں کا زبان سے انکار کرنا ہے، جھٹلانا، اور ایک آپ عملاً کر رہے ہیں، یعنی آپ زبان سے اگر نہ بھی کہیں جی ہاں جی ہم مانتے ہیں اللہ ہے، رسول ہے، یہ قرآن ہے، لیکن پھر آپ عملاً تو جھٹلا رہے ہیں نا، عمل سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو واقعی آج حال ایسا ہی ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل کا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، ایک مثال میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہی لیکن اکثر آپ دیکھیں سننے میں آتا ہے نا، ڈاکٹرز جو ہیں وہ باڈی پارٹس چوری کر رہے ہیں، تو what does it mean کہ وہ پڑھ لکھ کے چور ہی بنے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہے، وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں اللہ کی نظر میں، یعنی یہی علم اور یہ مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ یہ فرماتے ہیں کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا، اور اس سے زیادہ وہ قوت والے تھے اور بڑے مالدار تھے، یعنی اس سے کہیں زیادہ وہ قوت والے تھے، مالدار تھے، لیکن اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔
اور کیا ہوگا کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے فوراً ان پر پکڑ آئے گی، ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیا کیا انہوں نے گناہ کیے۔ آگے قارون ہی کے بارے میں پھر ذکر ہے کہ وہ اپنی زینت و آرائش اور پورے یعنی اپنے روب و دبدبے کے ساتھ اپنی جو اس کی مالداری تھی اس کا اظہار کرتے ہوئے قوم کے مجمع میں نکلا، تو جو زندگی کی چاہ رکھنے والے لوگ تھے تو کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی کسی طرح وہی مل جاتا جو قارون کو ملا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا، یعنی یہ تو بڑا لکی ہے۔ تو اس پر مومن بندے ان کو سمجھانے لگے کہ افسوس ہے تم پر، بہتر چیز تو یہ ہے جو بطور ثواب اللہ کی طرف سے ملے گی ان کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پھر سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ تھے لوگ جن کے پاس دین کا علم تھا، جو سچے مومن تھے۔ آگے قارون کی تباہی کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی گروہ اس کی مدد کے لیے نہ آیا، اور نہ خود وہ اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ یعنی کس طرح اللہ کا عذاب اس پر گرا۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی آزار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو کس قدر ناپسند آیا اس کا تکبر اور غرور کہ اس کے محل سمیت، یعنی سارا خزانہ محل سمیت اس کو ریت میں دھسا دیا۔ اور پھر اس پر وہی لوگ جو کل اس کے مال و دولت کو دیکھ کر یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش وہ بھی ایسے ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی بڑھاتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ یعنی جس طرح اس کا حشر ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی حشر ہو جاتا قارون جیسا ہی۔ اور اللہ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ یعنی ان آیات میں ناشکری اور تکبر کا بھیانک انجام بتا دیا اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا یہ جو گھر ہے نا، ہم انہی کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فخر نہیں کرتے اور نہ ہی زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایسے پرہیزگاروں کے لیے نہایت بہترین انجام ہے۔ اور آگے بڑی اہم اور خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ جو اچھائی لے کر آیا، ایک اچھائی، من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، وہ یقیناً اس سے بہتر پائے گا۔ کئی بار میں نے پیچھے بتا دیا نا کہ اللہ نے کہا اس روز کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جو نیکی کر کے لائے گا اس کو 10 گنا سے لے کر 10 ٹائمز سے لے کر 100 ٹائمز تک دیا جائے گا۔ کون اتنا ریوارڈ دیتا ہے؟ ایون اگر آپ آفرز میں بھی چلے جائیں، یہ جو سیلز لگتی ہیں، تو ایسی آفر کوئی نہیں دیتا کہ بھی اگر آپ ایک چیز لیتے ہیں تو آپ کو 10 ٹائمز وہ چیز ملے گی۔ ہاں، ڈبل چیز کی آفر آ جاتی ہے کہ ایک چیز بائی ون اینڈ بائی گیٹ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک نیکی لے کے آؤ گے تو اس سے تم بڑھ کر ہی پاؤ گے۔ اب کتنا بڑھ کر پاؤ گے، اب یہ انسانوں کے ڈیپینڈ کرتا ہے جو انہوں نے کس طریقے سے، یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے کسی نے اپنی کتنی ضرورت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، کسی نے کتنی خلوص نیت سے خرچ کیا ہے، اس کی انٹینشنز کیسی تھی، تو یہ سب ویری کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کے آیا تو وہ اپنی برائیوں کے بدلے میں وہی صلہ پائے گا، یعنی اتنا ہی پائے گا جتنی کہ اس نے برائی کی، اس پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ نے آپ پر قرآن کریم اتارا ہے اور آپ کو دوبارہ وہ پہلی جگہ لانے پر قادر ہے۔ یعنی آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو جہاں سے یعنی کافروں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر لے آئے۔ ہجرت کے 8 سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا اور آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں دوبارہ تشریف لائے، اور بعض نے معاد سے مراد قیامت لی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب بخوبی جانتا ہے جو ہدایت میں لایا ہوں اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی جو میں گائیڈنس دے رہا ہوں اور جو اس چیز کو نہیں لے رہا، میرا رب خوب جانتا ہے۔ اور آپ کو تو اس کا خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جاتی، لیکن یہ آپ کے رب کی طرف سے مہربانی ہے۔ اب ایک بات تو یہ کہ آپ ہرگز ان کافروں کے مددگار نہ ہوں، یعنی ان کی مت سنیں، اور دوسرا خیال رکھیے کہ یہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کے تبلیغ سے بھی نہ روکیں، یعنی یہ جو تکالیف آپ کو دے رہے ہیں، طعنے تشنیع کر رہے ہیں، آپ اس وجہ سے قرآن کی تلاوت اور تبلیغ سے نہ رکیے گا۔ بعد اس کے کہ آپ کی جانب یہ آیتیں اتاری گئی ہیں اور آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور شرک کرنے والوں میں سے اب
نہ ہوئیے گا، اور اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکاریے، سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں ہے، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، یعنی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہی تو ہے حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ تھامنے والا، اور اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جی الحمدللہ سورۃ القصص کمپلیٹ ہوئی۔ سورۃ العنکبوت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ پہلی آیت ہی بڑی اہم ہے اس کی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یعنی یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی زبان سے خالی کہہ دینے سے ہی اللہ ان کو چھوڑ دے گا، انہیں آزمائے گا نہیں۔ یقیناً اللہ نے آزمایا ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی، اور یقیناً اللہ ان کو بھی جان لے گا، یعنی ان میں سے سچے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں، اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی نا ہم نے بات، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو، تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، یعنی تم کتنے ایمان میں پکے ہو۔ تو اسی طرح انبیاء نے اور صحابہ کرام نے بہت ساری تکالیف، پریشانیاں، حتیٰ کہ اپنی جانیں تک گنوائیں اللہ کی راہ میں۔ اور دیکھیں ہم سے تو اللہ ایسی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، اللہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی تم صبر کے ساتھ میرے احکامات ہی پورے کرو، فرائض کو ادا کرو، حلال کی طرف جاؤ، حرام سے بچو۔ تو یہی تو ہے اصل اللہ کی فرما برداری، اس کی اوبیڈینس، اور یہ صبر کی بہترین صورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تشدد اور تکالیف کا اہل ایمان کی تاریخ میں حصہ ہے، یعنی تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا، جس سے ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، اور اسی طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت میں ہڈیوں تک پھیری گئی، لیکن یہ تکالیف انہیں ان کے ایمان سے نہ پھیر سکیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برائی کرنے والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں، یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے، ہماری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اصل میں تو اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں کیسا برا گمان کرتے ہیں، یعنی کیسی بری سوچ رکھتے ہیں، جبکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ تو جسے اللہ کی ملاقات کو یقین ہو، یعنی اسے امید ہے کہ اللہ کا جو وقت ٹھہرایا ہوا ہے یقیناً آنے والا ہے، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی آج دنیا میں سٹرگل کر رہا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، بس وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، وہ اس کی جو سٹرگل ہے، وہ ایفرٹ ہے، اس کو ہی نفع دے گی۔ اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ غنی ہے جہان والوں سے۔ پھر آگے بات ہے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے انہوں نے، یقیناً اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کرے گا، اور زبردست بات ہے لَنُكَفِّرَنَّ، یقیناً ایسا ہوگا کہ ان کی برائیاں دور کر دی جائیں گی اور ان کو بہترین جزا ملے گی جو وہ کرتے رہے۔ اور پھر آگے اگلی آیات میں والدین کے بارے میں نصیحت اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا اس کو کچھ علم نہیں ہے، تو پس پھر ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ یہ پیچھے بھی بات ہم نے پڑھ لی سورہ لقمان میں کہ دنیاوی طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا کہیں تو اس پر ان کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری کافر والدہ آئی ہے تو میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، چاہے وہ کافر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ بھی ہمیں ساتھ اس کے مل رہا ہے، لیکن بات وہی کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ تم میری طرف ہی سب کے سب آؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو یقیناً ان کو اللہ صالحین کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ، اگین بات آئی کہ لَنُدْخِلَنَّهُمْ، لازمی داخل کرے گا ان جگہوں پر۔ اور اگلی آیت میں مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کمزور ایمان والے ہیں یا پھر جن کے دلوں میں نفاق ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کوئی پرابلم آ گئی لوگوں کی طرف سے، تو پھر اس چیز کو وہ اللہ کا عذاب بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کو فتح مل گئی، غلبہ نصیب ہو گیا، ظاہر ہے جب فتح ملتی ہے تو پھر مال و دولت اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی کوئی مشکل آن پڑی مسلمانوں پر تو ساتھ ہی کافروں کی طرف ہو گئے، تو کہنے لگے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہ ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے
اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ واقف نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ تمام جہان والوں کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، یعنی جو اندر کی باتیں ہیں اللہ خوب جانتا ہے، وہ بھی ظاہر فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور یقیناً اللہ جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو جو جن کے دلوں میں نفاق ہے۔ اب جان کر رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی اور تکلیف دے کر منافق اور مومن کی چھانٹی کر لے گا۔ اور بات یہی کہ مومن کا معاملہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ خوشی اور غمی میں الحمدللہ، اللہ کا شکر، جبکہ منافق کی پہچان تو ہوتی ہی ٹرائلز میں ہے، یعنی جیسے ہی مشکلیں پڑی تو اس کے اصلی حال کھل کر سامنے آ گئے۔ اگلی آیت میں کافروں کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہم ہی فالو کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، یعنی انہیں بڑی پتے کی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دین پر عمل کرنے سے تم گنہگار ہوتے ہو تو ہم ذمہ دار ہوں گے تمہارے گناہوں کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات پڑھ لی ہے نا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، گہرا دوست بھی ایک دوسرے کو نہ پوچھے گا۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 10۔ پھر اسی طرح رشتہ دار تک ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے، اور رشتہ دار تو پھر دور کی بات۔ سورہ عبسہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے۔ اور مجرم کیا چاہے گا؟ وہی سورۃ المعارج میں جو پڑھا کہ میں اپنے سارے کنبے کو دوں، آگ میں جھونکوں، بس میں بچ جاؤں فدیے کے طور پر۔ اور اسی طرح کی بات سورہ زخرف میں کہی گئی ہے آیت نمبر 67 میں کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے الا المتقین، سوائے متقین کے۔ پھر یہ جو دعوے کر رہے ہیں کافی، یہ تو جھوٹے دعوے ہی ہیں نا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یعنی یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت فالو کرنے والے ہوں گے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح جو گمراہی کی طرف بلانے والا ہوگا اس کے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ہوگا جن کو اس نے گمراہ کیا، اور اس شخص کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آگے نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ یقیناً اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور وہ اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، اور پھر اللہ نے اس ظالم قوم پر طوفان بھیجا، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو اللہ نے نوح کو اور ایمان لانے والوں کو کشتی میں بچا لیا اور ایک نشانی بنا دیا ان کو تمام عالمین کے، تمام جہان والوں کے لیے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آتی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، ڈرو اس سے، اور اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہو تو سمجھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور اپنے دل سے جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، اور اپنے دل سے ہی تم نے باتیں گھڑ لی ہیں کہ یہ تمہیں نفع دیں گے، تو کوئی ان کے بارے میں دلیل ہے تو لاؤ۔ اپنے ہاتھ سے دراشتے اور پھر ان کو کہتے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، یعنی یہ تمہیں رزق نہیں دیتے، تمہیں تو اللہ سے رزق طلب کرنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے۔ اور اگر تم اللہ کو جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے قوموں نے بھی یہ کام کیا ہے، اور رسولوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا مشن، اللہ کا میسج تم تک پہنچا دیں، تم پر واضح پہنچا دیں۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بنانے والا ہے تمام مخلوقات کا، پھر وہ ان کو واپس بھی لوٹائے گا۔ تو یہ جو معبود ہے یہ کیا بھلا کسی بھی اس کام پر قادر ہیں؟ اور سورۃ الحج میں پہلے بھی میں نے بات بتائی کہ مکھی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس کو واپس لینے پر قادر نہیں، تم عقل نہیں رکھتے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ مخلوق کا بنانا اور لوٹانا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اور زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، دیکھو کہ کس طرح اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ان کی جگہ دوسری مخلوق کو لانے پر وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
ایک بات بڑی سمپل سی نظر آتی ہے، دیکھیں جانوروں میں دیکھ لیں اور انسانوں میں دیکھ لیں، یہ جو ایک نسل کا اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ جو پیرنٹس بوڑھے ہو گئے انہوں نے واپس لوٹنا ہے اللہ کے پاس، اب آگے نئی نسل اللہ نے چڑھا دی۔ تو اسی طرح جانوروں کی جو نسلیں ہیں وہ دیکھیں، پرندوں کی نسلیں دیکھیں، کس مخلوق میں ایسا ہے کہ ان کے کوئی 100 سال پرانے آبا زندہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ تو ایک مثال ہے، تو تمہیں بھی اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھاؤں گا اور تمہاری جگہ میں دوسری قوم لانے پر بھی قادر ہوں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جس کو چاہے اللہ عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور بے شک یہ اس کی رحمت کے بے شمار نمونے ہیں، جو کافروں کو بھی ڈھیل دے رہا ہے، ایمان والوں کی خطاؤں پر بھی ان کو پکڑ نہیں رہا، سب کو روزی دے رہا ہے، سب کی حاجات پوری کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا کرم نہیں، باوجود اس کے کہ کیسی کیسی انسان باتیں اللہ پر کیسے کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کوئی انسان کو دوسرا انسان گالی دے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم میں کہ یہ جو تم بات کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو یہ بات اتنی بڑی یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات منہ سے نکالتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا۔ یعنی انسان ایسی گھٹیا بات جو کہ زمین پھاڑ کے رکھ دے اللہ کے لیے کہتا ہے، تو اللہ اس پر دیکھیں نا پکڑ نہیں کر رہا۔ تو یہ سب اس کا کرم ہے، رحم ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے۔ یعنی اس بھول میں نہ رہنا، سب کو کہہ دیا گیا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے اور اللہ کی ملاقات سے وہ کفر کر رہے ہیں، جٹلاتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں ملنے والے، تو بات یہ ہے کہ وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں میں نے اوپر بتایا نا کہ اللہ کی رحمت یہاں پر اللہ نے یکساں سب کے لیے ایک جیسی کی ہوئی ہے، کافر کو بھی، منافق کو بھی، مومن کو بھی، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، دنیا کے ساشیں دے رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آخرت میں ساری کی ساری رحمت صرف مومن کے لیے ہوگی۔ اچھا جی، اگلی آیات میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ بہرحال آخر کار اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی ہے کہ انہوں نے چالیں چلنی چاہی ابراہیم علیہ السلام کے اگینسٹ، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو ہی نیچا کر دیا اور انہیں آگ سے بچایا، اور آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ بات دوسری جگہوں پر آتی ہے، اور بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام بڑی اہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں انہیں کافروں کو کہ یہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، ان کی پوجا صرف تم آپس کی دنیا کی دوستی کی خاطر کر رہے ہو۔ یعنی یہ جو تمہارے قومی بت ہیں نا، یہ تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہے، کہ اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دیتے ہو، تمہاری یہ قومیت یعنی یہ جو تم نیشنلزم ہے اور تمہاری دوستیاں، یہ سب ختم ہو کر رہ جائیں۔ قیامت کے دن تو یہ حال ہوگا کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کر کفر کرنے لگو، یعنی جھٹلاؤ گے ایک دوسرے کو دیکھ کر اور لعنت کرو گے ایک دوسرے پر۔ وہی بات جیسے پیچھے پڑھ لی نا ہم نے کہ ایک دوسرے کی دوستی سے بھی انکار کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور بیزار ہوں گے ایک دوسرے سے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہوگی، اور وہاں پر کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ یہ اللہ نے فرما دیا۔ آگے لوط علیہ السلام کے بارے میں بات ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے برادرزاد تھے، اور ایمان لانے کے بعد ان کو سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر یہاں پر ہجرت کی بات آتی ہے کہ مائیگریشن کس نے کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مائیگریشن کی، اور بعض کہتے ہیں کہ جی ابراہیم اور لوط علیہ السلام دونوں نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت کی جب اپنے ملک میں رہنا ان کے لیے مشکل ہوا۔ اور تیسری ان کے ساتھ حضرت سارہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور بے شک وہ رب غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب عطا کی، یعنی اللہ نے ان کی نسل میں بے شمار انبیاء اٹھائے اور ان کو کتابیں عطا کی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا بڑا زبردست فضل ہے۔ اور اس سورہ صافات میں بھی یہ بات پڑھی نا کہ اللہ نے برکہ دی تھی اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، کتنے ہی انبیاء اور رسل یعنی پے در پے آتے رہے،
اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا اور آخرت میں بے انتہا اجر ہے، اور وہ بے شک صالحین میں سے ہیں۔ پھر آگے جی لوط علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یعنی تم یہ ایسا فحش کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے کیا، یعنی کہ تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور تم راستوں کو بند کرتے ہو۔ اچھا جی، اس بات کی وضاحت میں بات اس طرح ہے کہ راستے بند کرنے سے مراد آنے جانے والے مسافروں کو، گزرنے والوں کو وہ زبردستی روک کر ان سے بے حیائی کا کام کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور وہ گھروں میں بیٹھے رہنے کو ہی عافیت سمجھتے۔ پھر اس طرح یہ بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ وہ آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے یا قتل کر دیتے، یا پھر شرارت سے انہیں کنکریاں مارتے۔ اور تم اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ اب بے حیائی کیا تھی، یعنی اس کے بارے میں بھی مختلف اوپینینز ہیں کہ لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے، اجنبی مسافروں کا مذاق اڑاتے، اور اسی طرح گیدرنگ میں فارٹ کرتے، پھر ایک دوسرے کے سامنے شطرنج وغیرہ کھیلتے یا رنگے ہوئے کپڑے پہنتے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یعنی یہ منکرات کی باتیں لوط علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی۔ تو اس کے جواب میں یعنی اب لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آئیے، یعنی ہم تو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو صاف انکار ہو گیا نا۔ اب لوط علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، اور پھر اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے۔ لیکن یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، وہ کس بات کی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، ان کے بچوں کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ مضمون آپ کو سورہ زاریات میں بھی ملے گا۔ یہی بات سورہ زاریات میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سورہ زاریات میں یہ قصہ آیت نمبر 24 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آنورڈ پھر کافی آیات ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ نحن عالم بمن فیہا، یعنی ہمیں خوب پتہ ہے اس میں کون کون ہے، اور ہم یقیناً بچائیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہی رہے گی، کیونکہ ان کی بیوی کافرہ ہی تھی۔ اب جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو لوط علیہ السلام دل میں غمگین ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر پریشان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فرشتے بڑے خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا لوط علیہ السلام کو کہ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس ایسے مرد آئے ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ بے حیائی کا کام کریں گے اور میری تو بڑی رسوائی ہوگی۔ یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے، تو اس بات نے ان کو رنجیدہ کر دیا، پریشان کر دیا۔ تو وہ بولے فرشتے آگے سے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور نہ غم کھائیں، بے شک ہم آپ کو بھی بچائیں گے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی بچائیں گے، لیکن آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی، وہ بھی ہلاک ہوگی۔ اور یہ بات سورہ ہود میں بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی آپ کی قوم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس بستی پر رجس، یعنی عذاب آسمان سے، جو کچھ وہ برائیاں جو فسق کے کام وہ کر رہے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جبریل نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، پھر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، یعنی اکھیڑ کے اونچائی تک لے گئے، پھر ان کو وہاں سے الٹا پھینکا، اور اس کے بعد کنکر یعنی پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، اور اس جگہ کو سخت بدبودار لیک میں تبدیل کر دیا، یعنی بدبودار جھیل بن گئی وہ۔ ابن کثیر اس بات پر روایت کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر آگے جی مدین والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بھی یہی میسج دیا توحید کا سب سے پہلے اپنی قوم کو کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی امید رکھو، یقین رکھو، یعنی وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کو بھلا بیٹھے تھے، اسی لیے اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے، اور کہا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ پس کیا تھا کہ انہوں نے بھی جھٹلایا اپنے نبی کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی ان کو زلزلے نے پکڑا اور وہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور اس کی وضاحت میں بات اس طرح ہے کہ جبریل کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ان کے دل ان کی آنکھوں میں آ گئے اور ان کی موت ہو گئی، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔
اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس چیز سے۔ اچھا جی، پھر آگے اب عاد اور سمود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے غارت کیا اور ان کے مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، یعنی بعض مکانات تمہارے سامنے ہیں، اور شیطان نے انہیں بھی ان کی بدعمالیاں بڑی خوبصورت کر کے دکھائی تھی اور انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا، اور باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے تھے اور ہوشیار تھے، یعنی انہیں عقل بوجھ تھی اور بصارت بھی رکھتے تھے۔ پھر جی آگے قارون، فرعون اور حامان کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی طرف روشن نشانیاں دے کر، لیکن کیا تھا، انہوں نے تکبر کیا زمین پر، وما کانوا سابقین، اور ہم سے آگے نہ بڑھ سکے، یعنی اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ پھر کیا تھا کہ اللہ نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے وبال میں پکڑا، بعض پر پتھروں کی بارش ہوئی، بعض کو سخت آواز نے پکڑ لیا، اور بعض کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض کو اللہ نے ڈبو دیا۔ یعنی یہاں پر عذاب کی وہ صورتیں ہیں جو اللہ نے مجرم قوموں پر کی، کسی کو کس طریقے سے، کسی کو کس طریقے سے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور اپنے کوئی کارساز معبود بنا لیے، یعنی ان کو وہ مدد دینے والے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت پوری کریں گے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کسی، کہ وہ اپنا گھر تو بنا لیتی ہے لیکن تمام گھروں سے زیادہ ہلکا اور کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ بات وہ جانتے، یعنی جیسے مکڑی کا گھر بالکل بودا اور کمزور نہیں ہوتا، جو کہ ہاتھ سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ لگانے سے ہی، تو اللہ نے فرمائے یہ بھی ایسا کام کر رہے ہیں، یعنی ایسے کمزور سہارے لے رہے ہیں جو کہ بیکار ہیں بالکل۔ اور کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں؟ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایک عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، یعنی کہ جو سمجھ سے کام لے لے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق بات کے ساتھ، یعنی ایک مقصد ہے، اور وہی بات جیسے کئی بار ہوئی کہ اللہ نیکوں کو نیکیوں کی جزا دے اور بروں کو بری جزا، اور اس میں بھی نشانی ہے مومنین کے لیے، بلیورز کے لیے، کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ آگے نبی کریم سے کہا جا رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی آپ اس چیز کو پڑھیے، تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کریم کو، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اور وہ جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ اچھا دیکھیں یہاں پر جو نماز کے بارے میں بات آئی نا کہ برائی سے روک رہی ہے اور فحش چیزوں سے بچاتی ہے، تو نماز کی جو فضیلت ہے، جو بینیفٹس ہیں، اس پہ تو بہت لمبا لیکچر ہو سکتا ہے۔ چند باتیں، بڑی ہی جامع باتیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، آیات بلکہ، کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کیا شے ہے، کہ نماز کے وداؤٹ اللہ کے قریب نہیں آپ ہو سکتے۔ یوں سمجھے کہ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے وداؤٹ آپ کا کمپیوٹر ہی نہیں چلے گا۔ اور نماز کو اللہ نے ایمان بھی کہا ہے، سورۃ البقرہ میں دوسرے بارے میں آتا ہے کہ نماز ہی ایمان ہے، اگر جو نمازی چھوڑ رہا ہے تو سمجھو اس کا ایمان جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح جہنمیوں کے جانے کی وجہ one of the reasons is not to pray، یعنی جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے قیامت کے روز کہ تم کیوں جہنم میں آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو نماز نہ پڑھنا۔ اور پھر اسی طرح قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، سکسیسفل ہو گئے کون؟ وہ مومن جو اپنی نمازوں کو، سب سے پہلی بات نماز کی آتی ہے، جو اپنی نمازوں پر قائم ہے۔ اور دیکھیں چھوٹے بچے کو ہم سب سے پہلا کام نماز کیوں سکھاتے ہیں؟ ایک تو قرآن کریم بھی پڑھاتے ہیں، نماز، اور کتنے ریچولز ہیں، دیکھیں نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بچے کو نماز پر لگاتے ہیں کہ نماز کے وہ اثرات ہیں جو ایسے غیر محسوس طریقے سے وہ اثر کرتی ہے کہ یقیناً برائی سے بچوں کو بچاتی ہے۔ تو یہ نماز نہیں تو کچھ نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا قیامت کے دن جو میرے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ مختصر بات رکھ سکتی ہوں یہاں پر، زیادہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات میں اہل کتاب کے بارے میں بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اس طرح نہ کرو، جو یعنی برے طریقے سے ان کو ڈیل نہ کرو، بلکہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو دین کے معاملے میں، یعنی ان کو اپنے دین کی طرف لانا ہے، سمجھانا ہے، تو عمدہ انداز اختیار کرو، مگر جو ظالم ہے، یعنی یہاں پر پھر ایک اجازت بھی دے دی گئی کہ اگر بحث و مباحثہ میں، مجادلہ میں اگر وہ سختی سے کام لے رہے ہیں، یعنی سخت ان کا لہجہ ہے، تو پھر تمہیں بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے، اور ان سے صاف کہہ دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، اور ہمارا اور تمہارا رب جو لارڈ ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے اوبیڈینٹ ہے۔
اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کی طرف ہم نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہاں پر اس سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں، اور اسی طرح مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد اہل مکہ ہے، یعنی جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، یعنی پہلے تو آپ کی یہ حالت نہیں تھی، آپ کو نبوت تو ہم نے دی اور آپ کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، اور نہ آپ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ باطل پرست، یعنی جو دوسری چیزوں کو معبود بنانے والے ہیں نا، وہ شک و شبے میں ہی ہیں۔ اگلی آیت میں حافظوں کے بارے میں ہے، یعنی ان کی فضیلت جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو ایسی یعنی روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی حافظوں کے سینوں میں، اور یہ قرآن کریم کا یعنی یہ معجزہ ہے کہ لفظ با لفظ انسان اس کو یاد کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہم ایسے لفظ با لفظ نہیں یاد کر سکتے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یقین جانیں۔ اچھا، کچھ بعض لوگ تو ذرا بڑی ایج میں جا کر میننگ کے ساتھ بھی یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹرانسلیشن کو یاد کر کے یعنی ورڈ ٹو ورڈ کر لیا، پھر اس سے بھی وہ مدد ملتی ہے آپ کو میمورائز کرنے میں۔ لیکن جو بچہ ہوتا ہے، اب جو نان عربز ہیں، عربز بچے تو پھر بھی چلیں جی کہہ لیں، لیکن نان عربز کے لیے وہ بچہ یاد کرتا ہے۔ کتنے ہی عجمی بچے ہیں نا، تو سبحان اللہ، یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ کس طرح اللہ انسان کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور خاص کر وہ جو ایج ہوتی ہے بچوں کی 12 13 14 سال کی، یعنی اس ایج میں سبحان اللہ وہ زبردست ایج ہوتی ہے، پھر نہیں بھولتے وہ۔ ہاں، اس کو ریوائز کرنا ایک سلسلہ ہے، لیکن جب ایک بار ہو گیا سو ہو گیا، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ اور جو حافظ ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو سچا پکا حافظ ہوگا اور عمل کرنے والا ہوگا قرآن کریم پر، تو وہ سفارش کرے گا اپنے عزیزوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی حدیث میں بات ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہماری آیتوں سے صرف ظالم ہی انکار کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کچھ معجزے کیوں نہیں لے کے آتے اپنے رب کی طرف سے، یعنی آپ پہ کیوں نہیں اتارے گئے؟ تو آپ ان سے کہیے نبی، یہ جو معجزات ہیں، نشانات ہیں، یہ اللہ اپنی حکمت اور مشیت کے تحت نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر، یعنی جہاں پر اللہ کو ہوتا ہے کہ یہاں پر معجزہ چاہیے تو اللہ پھر اس کے مطابق اس کو اتارتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں کہ اللہ نے نبی کو معجزے نہیں دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں، لیکن اب یہاں پر میں ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتی۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں کھلا ڈرانے کے لیے آیا ہوں، وارن کرنے کے لیے آئی ہوں اس دن کے عذاب سے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان میں پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اور ان سے کہیے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہ کافی ہے، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بات تو یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ باطل کو یعنی جھوٹ کو ماننے والے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں، تو یہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے مقرر کیا وقت نہ ہوتا تو اب میں ان کے پاس عذاب بھیج دیتا، یعنی اللہ نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتا جو یہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یقینی بات ہے کہ اچانک انہیں عذاب بے خبری میں آپ پکڑے گا، اور یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، تو آپ تسلی رکھیے اے نبی، جہنم کافروں کو گھیرنے والی، اور جس دن ان کے اوپر اور نیچے سے عذاب ہی عذاب یعنی ڈھانپ رہا ہوگا انہیں، اور ان کی کرتوتوں کا مزہ اللہ انہیں چکھائے گا۔ اور آگے بڑی اہم بات آ رہی ہے، ایک نصیحت آ رہی ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میری زمین بہت یعنی وسیع ہے، براڈ ہے، تم میری عبادت کرو۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کی اپنی جگہ پر جہاں پر وہ رہ رہا ہے، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں اللہ کی عبادت کرنا، دین پر قائم رہنا، نماز پڑھنا، یہ سب مشکل ہو رہا ہے، تو وہ ہجرت کر جائے وہاں سے، جس طرح مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، اور اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اپنی آخرت کا خیال کرو کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت خراب نہ ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے یقیناً جنت میں بالا خانے یعنی کمرے ہیں، اور ان کے نیچے چشمے یعنی لیکس ہیں، نہریں ہیں کہہ لیں آپ، وہ بہ رہے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور یہ صلہ ہے
کام کرنے والوں کا، یعنی کیا بہترین صلہ ہے یہ، اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، اے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو بہت سارے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی پیٹھ پر نہیں اٹھائے پھرتے، یعنی اللہ پر توکل، ٹرسٹ اللہ پر، اور اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا ہے اور ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں میسج یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں غرق نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہو جاؤ، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دے، دور کر دے، وہ اللہ میں آئے گی، چاہے آپ اب روزی کمانے کے لیے ہی آپ بات کریں، یعنی ایسا انسان اس میں مشغول ہو جائے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے، اس کے جو اس نے فرائض کہے ہیں، جو احکامات کہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پہ ٹرسٹ کرو، توکل کرو۔ دیکھو جانور بھی تو ہیں، ان کے پاس تو کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی جاب نہیں کر رہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، تو اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ ہاں تدبیر تم نے کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں تدبیر کرو، نکلو گھروں سے، لیکن میرے ذکر سے منہ نہ موڑو، یعنی اسی میں نہ گم ہو کے رہ جاؤ۔ یہ میسج ہے اس آیت میں ہمارے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے انسانوں سے کہ کس نے پیدا کیے زمین و آسمان اور یہ جو سورج اور چاند جو آربٹس میں پھر رہے ہیں، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر ان سے پوچھے یہ کہاں کو پھرے جا رہے ہیں، اور بے شک وہی تو ہے جو جس کے لیے چاہے روزی بڑھا کر دے، فراخ کر دے، اور جس کے لیے چاہے اس کو، یعنی اس کی حکمہ ہے، جس کے لیے چاہے وہ اس کے رزق میں کچھ کمی کر دے، لیکن بیہائنڈ زبردست حکمہ ہوگی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے بہت زیادہ مال دے دینا دنیا میں اس کے لیے فتنے کا باعث ہو جائے، ہو سکتا ہے بہت مال دے کر وہ اللہ سے ہی دور ہو جائے، وہ نافرمانیاں کرنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اللہ کو معلوم ہے میں نے کس کو کتنا دینا ہے، بلکہ جس کو مال دیا گیا زیادہ تو اس سے زیادہ پوچھ ہوگی نا۔ اللہ نے یہ کہا ہے سورہ تکاثر میں کہ تم سے ضرور میں پوچھ کروں گا جو میں نے نعمتیں تمہیں دی۔ اور حدیث میں بھی آتی ہیں نا بات کہ جو مالدار ہیں اگر دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے جنت میں داخلہ۔ تو بہرحال مال کا زیادہ ہونا مت سمجھیے کہ یہ سعادت کی بات ہے، آنر کی بات ہے، اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہے تو مت یہ سمجھیے کہ جی وہ اللہ نے تو اس کو ذلیل کر دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایمان پر قائم ہے، بہت سارے صحابہ غربا میں سے تھے، مساکین میں سے تھے، لیکن سبحان اللہ وہ سکسیسفل تھے۔ اور حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوگی، کن کی؟ مسکینوں کی۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے، انسان کے نیک اعمال ہونے چاہیے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، اللہ کو تقوی والا دل چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ایک سمجھانی تھی کہ یہ اللہ کی حکمہ کے تحت ہے، اللہ نے ڈویژن کی ہوئی ہے لوگوں میں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کسی کو کم اچھی شکل نہیں ذرا دی، کسی کو علم دے دیا، کسی کو کم علم دیا، تو یہ سب اس کی تقسیم ہے اور خوبصورت حکمت کے تحت۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کو وہ زندہ کرتا ہے ڈیڈ ہو جانے کے بعد، تو یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کر رہا ہے، تو کہیے کہ الحمدللہ۔ مگر بات یہ ہے کہ اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے تو بس لہو، یعنی کھیل تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کاش ان کو علم ہوتا، یعنی کاش یہ جان رہے ہوتے، یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ گھما گھما کر مثالیں دیتا ہے انسانوں کو، اور اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی اپنے میسنجرز بھیجے، کس طرح انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں لوگوں کی کہ بھی لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، سمجھ آ جائے۔ اور اگلی آیت میں مشرکین کے کام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی مشکل آن پڑی سمندر میں تو پھر خالص ایک اللہ کو پکاریں گے، اور جیسے ہی وہ خشکی کی طرف لاتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات سورہ یونس میں بھی ہم پڑھیں گے، اور اس سے یعنی کئی جگہوں پر آئی ہے یہ بات، ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے۔ اب یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، یعنی اس آیت کو، اور جس کی وجہ سے انہیں اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ فرار ہو گئے، کہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ نہ لیں، تو یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے، تو کشتی گرداب میں پھنس گئی، تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے رب سے نا دعائیں کرو پورے خلوص کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت اللہ سے عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے خیریت سے نکل گیا، ساحل پر پہنچ گیا، تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ
پر بیعت کر لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سو انہوں نے نجات پائی اور پھر انہوں نے جا کر اسلام قبول کر لیا، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، آمین یا رب۔ تو یہ کافروں کی بات آ رہی ہے کہ جب خشکی کی طرف اللہ لاتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے وہ کفر کریں، منہ موڑیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل مکہ پر اللہ نے کیا کہ حرم کو امن والا بنایا تھا، جبکہ اس کے جو اراؤنڈ جو علاقے تھے وہاں پر قتل و غارت، لوٹ مار، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یعنی عرب کے دوسرے علاقوں میں امن نہیں تھا، یہاں پر اللہ نے ان کو امن دیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا احسان نہیں ہے تم پر، اس کو یاد کرو، اور یہ تو یعنی جھوٹ بات پر یقین رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں پر تم ناشکری کرتے ہو۔ پھر آگے بات ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے اور جب حق بات اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو ایسے کافروں کے لیے جہنم ہی اس کے رہنے کی جگہ ہوگی۔ اچھا، اب بات آتی ہے ایمان والوں کی کہ ایمان والے جنہوں نے ایفرٹ کی اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے یہ مجھے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبولنا، یعنی جنہوں نے ہمارے لیے تلاش کیا، اللہ کے چہرے کو ڈھونڈنا چاہا، اللہ کے لیے جد و جہد کی، تو یقیناً اللہ ان کو راہ دکھائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، یعنی احسان کرنے والے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کی خاطر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کے حق سے بڑھ کر انہیں دے رہے ہیں، اور اپنے حق کی ڈیمانڈ نہ رکھنا، یعنی صرف یہ نہیں کہ اپنا حق میرا حق ہی میرا حق ہی ہے، ہاں اپنے فرائض اور دوسروں کے حق سے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہیں احسان کرنے والے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے والوں میں سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے جو جنت الفردوس کے اونچے درجے کے مالک ہوں، آمین یا رب۔ ہمارے پاس امال نہیں ہے، تیری رحمت ہوگی یا رب۔ تو جی ہمارا 20واں پارہ مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔